10 روپے کے سکے پر یہ عظیم الشان وظیفہ پڑھ لینا، اس کے بعد میں کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ وظیفہ پورے ہوتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی زندگی اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آ جائے گی، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بندشیں اور رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کے کاروبار سے، آپ کی دکان سے، آپ کے مکان سے تمام بلائیں، تمام آفتیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکان میں، آپ کے مکان میں بے انتہا خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے گی، پہاڑ جیسے قرض سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو باکمال وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں، اگر آپ نے اس باکمال وظیفے کو پڑھ لیا تو پھر چاہے آپ کی ایک پریشانی ہو، چاہے آپ کی 1000 پریشانیاں ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ حضرات تنگ دستی سے بہت زیادہ پریشان ہیں، غربت سے بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا دکان نہیں چل رہی ہے، یا آپ کی جاب نہیں لگ رہی ہے، آپ بہت زیادہ تنگ دستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، قرض کی جانب بڑھ رہے ہیں یا قرض دار ہو چکے ہیں، آپ دن رات محنت کرتے ہیں، پھر بھی محنت کرنے کے بعد بھی آپ کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، جیسے ہی آپ کے گھر میں پیسے آتے ہیں کوئی نہ کوئی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر آج کے اس عظیم الشان وظیفے کو پڑھ لینا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ جو بھی کام کریں گے کامیاب ہو کر ہی لوٹیں گے، پہاڑ جیسے قرض سے نجات مل جائے گی، تنگ دستی، غربت، بندشیں، رکاوٹیں، تمام کی تمام بلائیں نکل جائیں گی، اور آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں، آپ کے دکان میں، آپ کے مکان میں بے انتہا خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اور بڑے سے بڑے قرض سے بھی نجات مل جائے گی۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور کس وقت میں پڑھنا ہے، اور کس دن پڑھنا ہے۔ تو سامعین کرام، اس وظیفے کو آپ حضرات بہتر تو یہ ہے کہ جمعرات کے دن پڑھیں یا جمعے کے دن پڑھیں، لیکن اگر آپ جمعرات کو یا جمعہ کے دن نہ پڑھ پائیں تو پھر آپ اس عمل کو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اور آپ کو وقت بھی بتا دیں تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر آپ فجر کے بعد نہ پڑھ پائیں تو پھر آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ طریقہ اس عمل کا یہ ہے، جس دن اور جس وقت آپ کا یہ عمل پڑھنے کا ارادہ ہو جائے تو آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں، کسی بھی نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ کو تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ مرد نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں پڑھتے ہیں، اگر مرد اس وظیفے کو پڑھیں گے تو وہ گھر پہ آ کر پڑھیں، خواتین پڑھتی ہیں تو وہ اپنے گھر میں ہی پڑھتی ہیں، تو پھر وہ اپنے گھر میں ہی جس جگہ پر انہوں نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھی رہیں، اور 10 روپے کا ایک سکہ لے لینا ہے یا کاغذ کا نوٹ لے لینا ہے، کوئی بھی حرج نہیں ہے، اور لینے کے بعد تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ جس پریشانی کے لیے جن پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان پریشانیوں کو دل میں ذہن میں لے آئیں کہ میں فلاں پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو پڑھ رہا ہوں اور پڑھ رہی ہوں۔ اس طریقے سے ارادہ کرنے کے بعد آپ کو وہ سکہ یا نوٹ اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں پکڑنا ہے، مٹھی بند کر لینا ہے، اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ 11 مرتبہ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ کو مٹھی کھولنا ہے، اور اس سکے پر یا اس نوٹ پر
دونوں طرف پھونک مار دینا ہے، دونوں طرف دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ کو قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ پڑھنا ہے جس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کی تو الگ بات ہے، اس کے پڑوسی بھی مالدار ہو جاتے ہیں، غربت سے نجات پا جاتے ہیں، تنگ دستی سے نجات پا جاتے ہیں، اور ان کی زندگی سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، ان کی زندگی اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آ جاتی ہے، ان کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ اخلاص۔ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے یہ ہم نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ کو سورہ اخلاص 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اور آپ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، ہر آیت پر رکنا ہے، حرف کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ 313 مرتبہ پورے پڑھیں، زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن کم نہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اس سکے پر یا اس نوٹ پر دونوں طرف ایک مرتبہ پھونک مار دینا ہے۔ پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسم اعظم پڑھنا ہے، جن اسم اعظم کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے جہاں سے رزق ملنے کا بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وہ اسم اعظم یہ ہیں، یا رزاق یا غنیو، یہ دونوں اسم اعظم پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے۔ یا رزاق یا غنیو، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا رزاق یا غنیو، یہ 2 مرتبہ ہو گیا، یا رزاق یا غنیو، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ دونوں اسم اعظم پڑھنا ہے اور 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ ہو جائے 1-2 مرتبہ کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ 200 مرتبہ یعنی کہ 2 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس نوٹ پر دونوں طرف پھونک مار دینا ہے۔ لاسٹ میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس نوٹ پر دونوں طرف پھونک مار دینا ہے۔ مارنے کے بعد آپ کے گھر میں جتنے بھی شخص ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، سارے کے سارے سر سے گول گول 7 مرتبہ وہ نوٹ یا وہ سکہ گھما لینا ہے۔ گھمانے کے بعد آپ کو اپنے گھر میں رکھ دینا ہے کسی محفوظ جگہ پر، رات بھر وہ سکہ رکھے رہنے دینا ہے۔ دوسرے دن وہ سکہ آپ کو اس نیت سے صدقہ کرنا ہے کہ یا اللہ میرے گھر میں جتنی بھی بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستی ہے، اور جو بھی ہیں بندشیں، رکاوٹیں ہیں، ساری کی ساری بلاؤں سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ اس نیت سے آپ کو 10 روپے کا سکہ صدقہ کر دینا ہے، کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی مانگنے والے کو دے دینا ہے۔ آپ جیسے ہی صدقہ کریں گے، پھر آپ دیکھیں صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے، اور ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے کہ بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ پوری بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ اس عمل کو صرف 1 مرتبہ کر کے دیکھیں، آپ کے گھر سے تنگ دستی، بندشیں، رکاوٹیں، غربت، قرض، بندشیں، رکاوٹیں، جادو، جنات کے اثرات، ساری کی ساری بلائیں آپ کے گھر سے چیخیں مار کر بھاگ جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ گھر، دکان، مکان، کاروبار میں بے انتہا خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ بندشیں، رکاوٹیں، غربت، تنگ دستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں پوری بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس عمل کو کم سے کم 1 مرتبہ ضرور کریں۔ جتنی مرتبہ آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ کر کے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔